السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 28 سے ہم شروع کریں گے، جس میں ایک قبطی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسلام لا چکا تھا، اس کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ اے میری قوم، مانا آج حکومت تمہاری ہے، نیز تمہیں غلبہ حاصل ہے اس ملک میں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کون بچائے گا ہمیں خدا کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ جائے۔ یعنی آج کل ہم بڑی عزت اور آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، حکومت ہماری ہے، ہمارے اشارہ ابرو پر لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے فرمان سے سرتابی کرے، دولت سامان عیش و عشرت کی فراوانی ہے، ہم اس حالت کو بدلنا نہیں چاہتے، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ حالات برقرار رہیں۔ اگر موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو خدا مصرف کذاب سے خود ہی نپٹے گا، اور اگر وہ سچا ہے اور ہم نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھو خدا کا غضب جوش میں آئے گا اور عیش و عشرت کی یہ بساط الٹ کر رہ جائے گی۔ اس لیے مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم موسیٰ کو نہ چھیڑیں، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اور مفروضہ خطرات سے خواص باختہ ہو کر کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں کہ خدا کے عذاب میں یوں گرفتار ہو جائیں کہ بچ نہ نکل سکیں، پھر کوئی صورت نہ رہے بچنے کی۔ فرعون نے کہا کہ میں نے تمہیں جو مشورہ دیا ہے میرے نزدیک ایک وہ درست مشورہ ہے، اور میں تمہیں اسی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگلی آیت کے مطابق اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون مطلق العنان فرمانروا ہونے کے باوجود آج کل کے فرعونیوں کی طرح تنگ مزاج اور کم ظرف نہیں تھا کہ ادھر کسی نے مخالف رائے دی جٹ وہ غدار اور گردن زنی قرار دے دیا گیا، بلکہ وہ اختلاف رائے کو بڑے تحمل سے برداشت کرتا تھا۔ اگلی آیت کے مطابق اس مرد مومن نے جب دیکھا کہ اس کی پند و موعظت یعنی کہ نصیحت کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے مزید کھل کر گفتگو شروع کی اور گزشتہ زمانوں میں اپنی بدعمالیوں کے باعث تباہ و برباد ہونے والی قوموں کا ذکر شروع کر دیا، اور فرمایا ان تباہ ہونے والی قوموں کے حالات سے عبرت پکڑو اور اس غلط روش کو چھوڑ دو۔ اگلی آیت کے مطابق ذرا سا زلزلہ آ جائے یا کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے تو اتنا شور و غل مچتا ہے کہ کانوں بڑی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ جب لوگ یکایک قیامت کی ہولناکیوں سے دوچار ہوں گے، قدموں کے نیچے زمین انگارے کی طرح تپ رہی ہوگی، اوپر سے سورج کی کرنیں آگ برسا رہی ہوں گی، سامنے دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، تو پھر اس عالم میں شور و غل کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس دن کو ہی یوم التناد یعنی ایک دوسرے کو پکارنے کا دن کہا گیا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق لوگوں کے حالات کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ پہلے جن قوموں کا ذکر ہوا اور وہ دور دراز علاقوں میں بسنے والی تھی، اب اس نبی اور اس کے منکرین کا ذکر ہو رہا ہے جو کچھ عرصہ پہلے اس ملک کے باشندے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے نام سے کون ایسا مصری تھا جو واقف نہ تھا؟ اس کا دور حکومت مصر کی تاریخ کا وہ درخشاں دور تھا جب کہ ہر طرف عدل و انصاف کا نور برس رہا تھا، قانون کی بالادستی قائم تھی، غریبوں اور مفلوق الحال لوگوں کی اس طرح دلداری کی جاتی تھی کہ سبحان اللہ، اس عام و رشد و قحط کے چہرہ دستیوں سے انہیں حضرت یوسف کے حسن انتظام کے باعث ہی پناہ ملی تھی۔ اس نبی اور عادل فرمانروا کے ساتھ اس کی قوم نے جو برتاؤ کیا، مومن آل فرعون اس کا ذکر فرما کر انہیں تنبیہ کر رہا ہے۔ اس کے بے داغ سیرت، اس کے بے عدیل نظام حکومت، ان کے عدل گستری اور ان کی رعایا پروری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود وہ ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ ان کی ساری عمر اس ادھیڑ بن میں گزر گئی کہ یہ نبی ہیں یا نہیں۔ قطعی اور یقینی دلائل کے باوجود وہ تذبذب کا ہی شکار رہے اور شک کی دیواروں میں ہی بھٹکتے بھٹکتے عمر گزار دی۔ آیت نمبر 33 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا کہ ان الفاظ میں کہ اے میری قوم، بے شک آئے تمہارے پاس یوسف
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے روشن دلائل لے کر پس تم شک میں گرفتار رہے اس میں جو وہ لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہنا شروع کر دیا کہ انہیں یعنی کہ نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول، یوں ہی گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہوتا ہے، یوں ہی گمراہ کرتا ہے انہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی معقول دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ یہ طریقہ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک اس طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور سرکش کے دل پر۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان بنا میرے لیے ایک اونچا محل، اس پر چڑھ کر میں ان راہوں تک پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کی راہوں تک، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو، اور میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ایک دفعہ پھر جھٹلا دیا اور یوں راستہ کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل اور روک دیا گیا اسے رائے راست سے، اور نہیں تھا فرعون کا سارا فریب مگر اس کی اپنی تباہی کے لیے۔ اور وہ کہنے لگا جو ایمان لایا تھا اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں دکھاؤں گا تمہیں ہدایت کی راہ۔ اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ لطف اندوزی ہے اور آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، جو برے کام کرتا ہے اسے سزا دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔